وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ رب العالمین نے جہاں پر مسلمان کو مسلمان کے ساتھ اچھے رویے کی ہدایت کی ہے، اس کے دکھ سکھ کو سمجھنے، اس کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنے کی ہدایات دی ہیں، اس کے احکامات دیے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، ان سب میں سے والدین کے حوالے سے بڑے ہی دو ٹوک اور واضح انداز میں مسلمان کو ہدایات دی ہیں، احکامات دیے ہیں۔ اسلام جہاں پر ایک مسلمان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہاں پر والدین کے باب میں اسلام نے جو ہمیں احکامات جاری کیے ہیں، جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان کو سمجھنا، ان پر عمل پیرا ہونا، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس چیز کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے ہی ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا نہیں۔ یہ ساری سوچیں، یہ سارے عقائد، یہ ساری باتیں، یہ ساری عبادات جو انسان کے وہم اور خیال میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، ان کا مرجع اور ماوا یہ ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور صرف اسی ہی کی عبادت۔ اور یہ بات کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اسی آیت میں جہاں عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اب یہاں پر جو ایک انتہائی خوبصورت اور باریک نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت کی ابتدا تو اللہ نے اپنی عبادت سے کی ہے، اور عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اگر کوئی شخص حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کنسیڈر ہوگی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں
اف تک کہنے کے روا نہیں ہو، اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اف کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دو ٹوک انداز میں فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹ بھی نہیں سکتے، اور ڈانٹنے کا رویہ اور بیہیویئر بھی والدین کے ساتھ آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے انتہائی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، بہترین بات، انتہائی نرم رویے میں، انتہائی مثبت انداز میں ان سے بات کرنی ہے۔ قولاً کریما، خوبصورت بات، بہترین بات والدین کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور والدین کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے بازو کو پھیلا دیں، اس طرح کی عاجزی اور انکساری ہو کہ جھک جائیں ان کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حکم دیے ہیں، 5 احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو دیے ہیں۔ اور سب سے پہلا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ کے اندر جتنی طاقت اور استطاعت ہے اچھے رویے کی، حسن سلوک کی، وہ اپنے والدین کے ساتھ اختیار کریں۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ اف تک نہیں کہنا، کسی قسم کی کوئی گستاخی، کوئی سخت رویہ والدین کے ساتھ روا نہیں رکھنا۔ اور اللہ تیسری بات کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، ڈانٹنے کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چوتھی بات فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے انتہائی مثبت اور بہترین بات کہیں، اور ان کے سامنے جھک جائیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور آخری 5ویں بات اللہ فرماتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اپنے والدین کے لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں ہمیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا رویہ جو اس کے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کیسا ہو۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت انتہائی واضح انداز میں اس چیز کا اشارہ اور حکم دے رہی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنے والدین کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے بڑے اچھے صحابی، بڑے برگزیدہ، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے استفسار کیا ایو احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی سب سے بہترین، محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہو، انتہائی محبوب ہو، اللہ کو اس سے بہت زیادہ محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، سب سے پہلی بات اللہ کو انتہائی پسندیدہ عمل نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ وقت پر آپ نے نماز ادا کی، یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اور دوسرے عمل کے بارے میں فرمایا کہ بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاد کے اندر انسان کا مال بھی چلا گیا، انسان کی جان بھی چلی گئی،
سب چیزیں چلی گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس سب کچھ نہ رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بر الوالدین کو اس سے اوپر رکھا ہے۔ جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ لیکن جب والدین کے بارے میں فرمایا تو والدین کو جہاد سے افضل قرار دیا کہ آپ والدین کے ساتھ خدمت کریں، وہ جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جہاد سے زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی بے شمار احادیث ہیں جو ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتی ہیں کہ انسان کا رویہ اس کے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ بڑی مشہور حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا رغم انف رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ملیا میٹ ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی، آج آپ نے آمین کہا کس بات پر؟ فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ جو شخص زندہ ہے اور اس کے والدین زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ شخص اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر لیتا، وہ خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے، تو اس کے لیے جو بد دعا جبریل نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اور اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے والدین کی اہمیت کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ امیجن کریں، آپ سوچیں کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اسلام کے اوپر بڑا کڑا وقت تھا اور بعض اوقات اللہ کے نبی بذات خود جہاد کے لیے آواز لگاتے تھے، لوگوں کو جذبہ اجاگر کرتے تھے کہ اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اس وقت جب بہت ہی کڑا وقت تھا اسلام کے اوپر، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں گھر پر ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، وہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فجاہدھا، پھر آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ اجر عطا فرمائیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب اس کی بدرجہ عدم ضرورت ہو، اور اس ضرورت کے موقع پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ یہی تو وہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی تو وہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے اپنے گھر کو آپ کے گھر سے آپ کو جوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہے، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے والدین اس سے کٹ جائیں، اور اسلام کسی کو کاٹنے کا کوئی حکم دیتا ہے؟ نہیں، اسلام جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاں اللہ کی عبادات ہیں وہاں پر معاشرے کو بنانے کے لیے، سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے، سوسائٹی کو پنپنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بھی دیے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیں۔ یہی تو وہ خوبصورتی ہے جس سے اسلام کا وہ معاشرہ جو انتہائی خوبصورت، جو انتہائی باوقار ہے، وہ وجود میں آتا ہے، جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلتی ہے، جو معطر ہوتا ہے، جو روشن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ کسی ایک
کسی ایک طبقہ فکر کے لیے تو نبی بن کر نہیں آئے تھے، آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ کی تو زندگی ہی یہ ہے کہ اسلام کے اندر آپ نے وہ ساری تعلیمات دے دیں جس کی انسان کو ان فیوچر ضروریات پڑنی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ پوری ایک لائن ہے، پوری ایک سائنس ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس میں اللہ کی عبادت بھی ہے، اور معاملات کے اندر رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور حقوق العباد، حقوق الزوجین، یہ سارے معاملات اسلام نے انتہائی واضح اور دو ٹوک انداز میں ڈسکس کیے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی، ان رشتوں کو بھی، ان معاملات کو بھی پورے تحمل کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ کنسیڈر کریں اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا: من سر ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اس کی عمر میں برکت آ جائے، عمر میں، زندگی میں برکت آ جائے، اور اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو لمبا کرنا چاہتا ہے، اس کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، اور اس کے نتیجے میں ایک تو آپ کی عمر کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائیں گے، وَيَزَادُ فِي رِزْقِهِ، اور دوسرا آپ کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ہماری بیسک ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے سامنے جھک جائے، خود کو جھکا دے۔ لیکن اس سب کرنے کے پر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو انعامات دیے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اس کے رزق میں اضافہ بھی فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی کے اندر ہے۔ اگر آپ کے والدین خوش ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ والدین خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا: میں آپ کو یہ بشارت دیتا ہوں، آپ کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ایسا شخص نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، ما لم یعق والدیہ، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی ہو۔ انبیاء کے ساتھ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم کرم اور اتنا بڑا انعام ہے کہ جس نے والدین کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا مقام انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا: ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، مرکزی دروازہ والد مرکزی دروازہ ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اور اس والد کے ساتھ انسان کا رویہ، اس کا بیہیویئر، اس کا سلوک کس انداز سے ہونا چاہیے، قرآن کریم اس کی بار بار تعلیمات دے رہا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك۔ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، اسے یہ نصیحت کی ہے، اسے یہ ہدایت دی ہے کہ اس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی مثبت ہونا چاہیے، انتہائی بہترین رویہ، جو بہترین رویہ اس کا ہو سکتا ہے۔
اپنی انتہائی کوشش کے بعد جو اس کا بہترین رویہ ہو، وہ رویہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس بارے میں نصیحت کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، آپ کی ماں نے بڑے دکھوں کے اندر، بڑی تکلیف کے اندر آپ کو جنم دیا، بڑی تکلیف اور مصیبت کے اندر آپ کی پرورش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اے انسان تجھے یہ نصیحت ہے والدین کا کے ساتھ حسن سلوک کر، انشکر لی، اور میرا شکریہ ادا کر۔ سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے میرا شکریہ ادا کر، فوراً بات کہہ دیا ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر کہ انہوں نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، وہ تجھے تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین میرے ساتھ شرک کا حکم دیں، شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے والدین میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم بھی دے دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ بات کہی، فوراً بعد اسی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تم اس کے رسپانسیبل ہو کہ اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور معروف عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی بہترین رویہ۔ جتنا کوئی رویہ بہتر کر سکتا ہے وہ رویہ والدین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان جنت میں قرآن کریم کی تلاوت، آخر ماجرا کیا ہے؟ کس وجہ سے، کس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام بخشا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، اس لیے کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ اپنا انتہائی مثبت رویہ رکھتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کا یہ مقام رکھا۔ کوئی اور چیز نہیں بتائی، کسی اور عمل کا ذکر تک نہیں کیا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی کا نہیں، صرف یہ فرمایا کہ حارثہ بن نعمان جنت میں تلاوت اس لیے کر رہا ہے ببر الوالدین، اس لیے کہ اس کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نیک رویہ تھا، کبھی مس بہیو نہیں کرتا تھا، کبھی ان کی گستاخی نہیں کرتا تھا۔ اور ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 احکامات دیے ہیں ہمیں، 5 احکامات۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوسری بات یہ کہ اف تک نہیں کہنا، تیسری بات یہ کہ فلا تنہرہما، کبھی ڈانٹنا نہیں، ڈانٹنے کا انداز بھی اختیار نہیں کرنا، وقل لہما قولا کریما، ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے، اور چوتھی یہ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، مہربانی کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے والدین کے سامنے جھکا دو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ اور 5واں حکم یہ دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ اور پھر سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے، اور کیا اللہ فرماتے میرا شکر ادا کرو، لیکن ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ 6 چیزیں، اور 7ویں چیز فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم بھی دے دیں تو شرک نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا۔ اور والدین نے
اپنی اولاد کے لیے جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں اٹھاتی ہے وہ دنیا میں کوئی اٹھا سکتا ہے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی کتنا بڑا شاہوکار کیوں نہ ہو، جو لقمہ وہ اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے کسی دوسرے کے منہ میں ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جگر، یہ دل اللہ نے بنایا ہے، بنایا ہی ایسا کہ انسان دنیا کے اندر ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ ان کی پریشانی، ان کی تکلیف انسان کو بڑے کرب میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ والدین سے ان کی اولاد کی تکلیف، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ یہ اللہ نے والدین کا دل ہی ایسا بنایا ہے۔ تبھی تو قرآن یہ کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ کیسے فتنہ بن جاتے ہیں کہ انسان اتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، فتنہ بن جاتے ہیں۔ اور وہ والدین ہوتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ بے بس بے کس ہوتا ہے، جب اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ساری خدمات والدین انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس کے ریوارڈ کے اندر آپ نے وہ رویہ اختیار کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور اس رویے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور والدین جو تکلیف اور مشقتیں اور صعوبتیں اٹھاتے ہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس کی کوئی پیمائش ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صحابی سے، فرمایا اللہ کے نبی، میں نے اپنی والدہ کو عمرہ اور حج اپنے کندھوں پر بٹھا کر کیا ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کر ہی نہیں سکتے ہو، والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے حسن سلوک جتنا کر سکتے ہو کرنا ہے والدین کے ساتھ، اور اچھا رویہ رکھنا ہے، کیونکہ والدین نے آپ کے لیے بڑی مشکلات اور بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ رہا پا برہنہ وہ خود مگر، نیا بوٹ مجھ کو دلا دیا۔ والد بھوکا ہو نا، وہ خود کھانا نہیں کھاتا، اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈال دیتا ہے۔ خود اسے پیسوں کی، کپڑوں کی، جوتوں کی ضرورت ہو، سب سے پہلے اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے۔ رہا پا برہنہ وہ خود مگر، نیا بوٹ مجھ کو دلا دیا۔ میرے باپ کے اس روپ نے مجھے باپ جیسا بنا دیا، جو گلاب تازہ تھے رکھ دیے کسی ٹوٹی پھوٹی سی قبر پر، اور وہ جو خاردار سی تار تھی اسے راستے سے ہٹا دی۔ سردیوں میں ہوا چلی تو ٹھٹھرتی رات کو فرش پر، میرا باپ چپکے سے سو گیا، مجھے اپنا کھیس اڑا دی۔ اور میں تماشا دیکھنا چاہتا تھا سروں کی اونچی قطار سے، میں تماشا دیکھنا چاہتا تھا سروں کی اونچی قطار سے، میرے پاؤں کندھے پہ رکھ دیے، مجھے دوسروں سے بڑھا دیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين